الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی پیارا مہینہ ہے. ابھی باقی ہے ایک دو نوالے باقی ہے بس. اللہ رب العالمین نے جن کو عملی زندگی کی توفیق دی وہ مشقت ختم ہو گئی لیکن ثواب باقی رہ گیا، اور عن قریب قیامت کے دن وہ یہ کہیں گے کلو وشربو، اور وہ یہ کہیں گے کہ آ جاؤ میرے عمل نامہ کو پڑھو. ہاں اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ. وہ کہے گا کہ آ جاؤ میرے عمل نامے کو پڑھو، میں نے اس دن کے لیے کام کیا تھا. اور اللہ رب العالمین پھر فرمائے گا کلو وشربو، کاؤ پیو، ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو چاہو کاؤ پیو ان دنوں کے بدولت جو خالی تھے اور تم نے بر دیے تھے عملی زندگی کر کے. اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین اور جبریل آمین کے بددعا کے مستحق بنے والعیاذ باللہ تعالی، تو وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، ہائے ارمان مجھے میرا عمل نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے. تو میرے بھائیو، مہینہ ختم ہونے کو ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے زکاۃ الفطر، صدقۃ الفطر، فطرانہ، اس کو اللہ کے رسول نے فرض کیا ہے. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر سرسایہ اللہ رسول فرض کری دا. صاع من تمر، چاہے ایک پیمانہ ایک سوا وہ کجور کا ہو، صاع من شعیر یا جو کا ہو. دوسرے احادیثوں میں یہ بات بھی آتی ہے عقد اور حنطہ اور قمح، یہ باتیں بھی آتی ہے صحابہ کرام کے اقوال میں بھی کہ وہ چاہے بور کا ایک پیمانہ ہو گندم کا. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے صاع من تمر او صاع من شعیر، تو یہ او اس بات کی دلالت، یہ حرف اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ جو جس علاقے کا کانا ہو، قوت البلد اس کو کہتے ہیں، چاہے چاول لوگ کھاتے ہو چاہے گندم کھاتے ہو، وہ دینے ہیں، اناج دینا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں درہم اور دینار تھے کہ نہیں؟ درہم اور دینار تھے کہ نہیں؟ لوگ جانوروں کو کس چیز پر خریدتے تھے؟ درہم اور دینار پر. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا درہم او درہمین او دراہم، نبی علیہ السلام نے یہ بات نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صاع من تمر او صاع من شعیر. اسی طریقے سے باقی احادیث میں باتیں ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اناج نکالنا ہے. پہلی بات کیا ہے؟ اناج نکالنا ہے. اسی طریقے سے یہ نکالنا کب ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کننا نخرجها بیوم او یومین، بخاری کی حدیث ہے کہ ہم صدقۃ الفطر کو نکالا کرتے تھے ایک دن یا 2 دن پہلے. وہ وقت اختیاری ہے، 1 دن 2 دن 3 دن پہلے دے سکتے ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے. اور وجوبی وقت وہ ہے کہ عید کے نماز سے پہلے دینا ضروری ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ، جس نے عید الفطر کے نماز سے پہلے اس کو ادا کیا تو وہ مقبول صدقۃ الفطر ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو قبول کیا. ومن اداها بعد الصلاة، جس نے نماز کے بعد ادا کیا فهي صدقۃ من الصدقات، وہ ایک عام صدقہ ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے اس کی فضیلت کیا بتائی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے آپ کے روزے کو پاک کرتی ہے. یہ
اور اسی طریقے سے من الرفث واللہو، لہویات جو تم سے ہو گئے ہیں، فضول باتیں ہو گئی ہے رمضان کے مہینے میں، روزوں میں، وہ اس کی صفائی ہو جائے گی۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور مساکین کو خوراک دینا ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی حکمت اور اس کے فائدے بیان کیے ہیں۔ پہلی بات، صدقۃ الفطر فرض ہے۔ اگر کوئی اس کو واجب کہے اس معنی پر کہ دونوں ایک ہے تو پھر بات ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہے کہ الواجب ما ثبتت بدلیل فی شبہ، واجب اس کو کہتے ہیں کہ ایسے دلیل پر ثابت ہو جائے جس میں شبہ ہو، تو میرے بھائیو اللہ کے رسول کی ان احادیث میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ واجب ہے۔ یہ واجب کا اصطلاح اگر دونوں ایک ہو، کیا ہو؟ دونوں ایک ہو، جس طرح قیام اللیل اور تہجد ایک ہے، نام دو ہے، تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اصطلاح لیا جائے جو مولوی لوگ بیان کرتے ہیں کہ الواجب ما ثبت بدلیل فی شبہ، واجب اس کو کہتے ہیں جو ایسے دلیل پر ثابت ہو جائے جس میں شبہ ہے، تو ان احادیث میں شبہ ہے، اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، واجب اور فرض ایک نام پر ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول علیہ السلام نے آخر رمضان میں نکالنے کا حکم دیا ہے۔ جو مولوی یہ کہتے ہیں کہ رمضان شروع ہوتے ہی نکالنا جائز ہے، یہ بات غلط کہتے ہیں۔ کیسے؟ رمضان المبارک کا مہینہ 30 روزے اس کے لیے نصاب ہے۔ جب یہ نصاب کامل ہو جائے، 30 روزے پورے ہو جائے، تب نکالنا ہے، پہلے نہیں نکالنا۔ پہلے نہیں نکالنا، پہلے باطل ہے۔ اگر کسی نے دیا ہے ان دنوں میں بھی تو اس کا جو ہے نا صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ من المسلمین، یہ مسلمانوں میں سے نکالا جائے گا، مسلمانوں کے لیے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے علی العبد، پہلی بات اللہ کے رسول نے کس کی ہے؟ غلام کی۔ والحر، پھر اللہ کے رسول نے بات آزاد کی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا علی الصغیر، چھوٹے کی بات پہلے ہے، والکبیر، بڑے کی بات بعد میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے نصاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو مولوی یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے 52.5 تولہ چاندی جو ہے نا نصاب ہے، یہ غلط ہے۔ کسی کے پاس 3-4 دنوں کا کانا ہو، اس پر ضروری ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرے، وہ غریب ہے، دوسرے گھروں سے اس کے گھر میں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے نصاب بولنا مولویوں کی غلط ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول نے اناج کے لیے جو کہ پیداوار ہوتے ہیں زمین سے، اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نصاب کو لازمی قرار دیا ہے۔ 5 اوسق، 5 وسق، وہ نصاب نہیں مانتے، یہاں پر نصاب لگا دیا ہے۔ الٹی گنگا بہ رہی ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے نصاب شرط نہیں ہے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ من المسلمین، یہ مسلمان ہو، کون ہو؟ تو فقہ میں یہ بات آتی ہے کہ کافر غلام سے بھی ادا کیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو، کیا صدقۃ الفطر کے ذریعے کافر غلام کو مسلمان بنانا چاہتے ہو؟ یہ بات غلط ہے کہ نہیں؟ یہ جھوٹی بات ہے کہ نہیں؟ اور یہ وہ فتوے ہے کہ اندھا دن جو کچھ کتابوں میں دیکھ لیا اس کو نقل کیا اور امت کو مشاکل میں ڈال دیا۔ وقد تعصبوا، انہوں نے تعصب کیا ہے، ما وجدوا فی تلک الکتب، جو کچھ انہوں نے ان کتابوں میں دیکھ لیا ہے، عبد الحی لکھنوی کہتا ہے، تو انہوں نے اس کو دین سمجھ کر آگے پیش کرنا شروع کیا ہے۔ کیوں؟ ان دنوں میں مولویوں نے ایک نئی بات نکالی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو آدمی سعودیہ میں رہتا ہے، خلیج میں رہتا ہے، برٹش ممالک میں رہتا ہے، وہ اپنے نابالغ بچوں کا صدقۃ الفطر کس حساب سے دے گا؟ یہاں کے حساب سے، کیونکہ اس نے اپنے صدقۃ الفطر کو یہاں اس سے نکالنا ہے نا۔ تو میرے بھائیو، یہ بات جھوٹی ہے، یہ غلط ہے، یہ وہ فتویٰ ہے جو کتاب و سنت کی خلاف ہے، پیر و تلے روندنے کی قابل ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حساب نہیں بتایا۔ یاد رکھیے مولویوں کے پیچھے اندھا دھند پیروی نہ کرے، بربادی کے گاٹے میں ادھر جاؤ گے۔ پوچھو مولویوں سے، پوچھو کہاں سے تم نے یہ بات کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں تو درہم
دینار یہ تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کانا بتایا ہے. کیا چیز بتایا بھائیو؟ کانا بتا دیا ہے. وہ اللہ کے رسول نے شعیر بتا دیا ہے، اور اسی طریقے سے جو بتا دیا ہے، اور دوسرے احادیثوں میں گندم ہے. تو چاہے گندم وہاں ہو یا یہاں ہو، اس کی ایک ہی حساب ہے، صاعن، ایک پیمانہ. تو پیمانہ وہاں کی قیمت پر، یہاں کی قیمت پر، یہ الگ باتیں ہیں. آپ نے ایک پیمانہ کانا نکالنا ہے. اسی طریقے سے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَا تُجْزِئُ اخراج قیمت الزکاة، اگر کسی نے صدقۃ الفطر کے بجائے کیا دیا؟ پیسے نقود، تو اس کی صدقۃ الفطر، زکاۃ الفطر ادا نہیں ہے. کیوں؟ العبادات التوقیفیہ، کیوں؟ یہ عبادت ہے اور اس میں اصل توقیف ہے. میرے بھائیوں، اگر کوئی بڑی عید میں، بقرہ عید میں، بکری عید میں، جس عید میں قربانی ہوتی ہے، عید الاضحیٰ میں، کوئی غریب کو پیسہ دے دے اور خون نہ بہائے، بکری نہ ذبح کرے، تو میرے بھائیوں یہ اس سے پیسے اللہ رب العالمین قبول کرے قربانی میں. اسی طریقے سے یہ ہے، اسی طریقے سے یہ ہے، کیونکہ یہ دین ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صاع من تمر او صاع من شعیر، اور تم پیسہ کہتے ہو. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، خیر کے بجائے دوسرے ادنا چیز کو جو ہے نا قبول کرتے ہو اور دے دیتے ہو، اور اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو بھول جاتے ہو. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو اللہ کے رسول نے دیا وہ لے لو، جس سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، وہ فتویٰ جو ابھی مولویوں نے نکالا ہے کہ کسی نے 20 سال بھی دیا ہو، اس کو چاہیے کہ دوبارہ 80 رنو ادا کرے، زکاۃ الفطر ادا نہیں ہوا. میرے بھائیوں، ایسے فتوے پیروں تلے روننے کی قابل ہے. اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. فتویٰ کتاب و سنت سے مبرہن ہو، دلائل پر جو ہے نا وہ اس پر دلائل ہو، وہ فتویٰ ہے. باقی فتووں سے تو دنیا بری ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو یہ نئے مولویوں کی فتوے ہیں. ہاں، آخری بات، ان کو اپنی فقہ کی یہ بات، یہ جو فتویٰ ہے، ابھی نظر آئی ہے یہ بات؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ پچھلے سال یہ فقہ کی کتابیں پڑھاتے تھے کہ نہیں؟ 10 سال پہلے پڑھاتے تھے کہ نہیں؟ 20 سال پہلے پڑھاتے تھے کہ نہیں؟ یہ سہارنپور ہے، یہ اعظم گڑھ ہے، یہ دیوبند ہے، یہ کراچی دارالعلوم ہے، یہ بنور ٹاؤن ہے، یہ پلانا ان مدارس میں یہ فقہ پہلے پڑھائی جاتی تھی، ابھی پڑھائی جاتی ہے. گویا کہ انہوں نے آج اسی سال کو پڑھا لیا. اسی وجہ سے امت کو اس کشمکش میں اور اس جو ہے نا امت کو اس چیز میں ڈال دیا کہ بھائی جس نے جو ہے نا یہاں کے حساب سے اپنا تو دیا ہے لیکن بچوں کا نہیں دیا، اس کا صدقۃ الفطر باطل ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. باقی آپ لوگ سمجھ رہے ہو، میں نے 3-4 باتیں کی ہے. یہ فرض اور واجب ایک نام پر ہے. یہ اس کو واجب کہتے ہیں، الواجب ما ثبت به فی شبہ. واجب اس کو کہتے ہیں جو ایسے دلیل پر ثابت ہو جس میں شبہ ہو. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات، یہ غلام پر بھی ہے. غلام اپنی نصاب کا مالک نہیں ہو سکتا. اگر غلام کے طرف سے اپنا مالک ادا کرے تو بہتر ہے. بچے کے طرف سے اپنا باپ ادا کرے گا. اسی طریقے سے اگر بچے کے پاس اپنے پیسے ہو تو ادا کرے. اس میں جو ہے نا اچھائی ہے، کیونکہ اس کو احساس پیدا ہو جائے. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں من المسلمین حدیث میں، اور یہ کہتے ہیں کہ کافر غلام کی طرف سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. تو کیا کافر غلام کو صدقۃ الفطر پر مسلمان بنا رہے ہو؟ اللہ رب العالمین نے تو کافر غلام کے لیے کوئی بھی ہو اس کے لیے وَأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، جو اس نے اسلام قبول کیا اس کی صفائی ہو گئی، وہ پاک ہو گیا. صدقۃ الفطر سے وہ پاک نہیں ہو سکتے، نہ اس کی طرف سے ادا کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. یہ کچھ باتیں تھی آپ بھائیوں کو سمجھانے کے لیے. میرے بھائیوں، مولویوں سے پوچھ لیا کرو، مولویوں سے پوچھ لیا کرو. ایک مثال میں دے دیتا ہوں، بات کو ختم کر دیتا ہوں. ہمارے وہاں ایک آدمی یہاں سعودیہ سے گیا، تو مولوی جو ہے نا وہ ممبر پر تقریر کرتا تھا، تو نیچے اتر کر وہ سعودیہ سے گیا ہوا ساتھی وہ پوچھتا تھا مولانا صاحب آپ نے حدیثیں بیان کی ہے لیکن کہاں ہے، اس کے حوالہ کیا ہے؟ تو مولوی جو ہے نا ہکا بکا حیران ہو گیا. پھر دوسری جمعے کو ایسا ہوا، پھر اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ آدمی کتنے دنوں کی چھٹی پر آیا ہے؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ آدمی کتنی دنوں کی چھٹی پر آیا ہے، مطلب ہے کہ یہ جلدی چلا جائے.
تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اے ایمان والو بہت سارے مولوی اور پیر لوگ تمہارے اموال کو باطل طریقوں پر کھاتے ہیں اور تمہیں جو ہے نا اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو پہلی بات وہ یہ ہے کہ کھانا دیا جائے، قوت البلد دیا جائے، چاہے چاول ہو چاہے گندم ہو، قیمت کی بات بعد میں ہے، اگر ضرورت پڑ گئی۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ طالب العلم ہے، اس کو میں دوں گا تو یہ کہاں لے کے پھرے گا؟ اللہ کے بندے تم اتنے کنجوس ہو، اس کو اپنی جیب سے کچھ اور پیسہ دے دو، اس کے لیے کپڑا خریدو یہ، لیکن یہ کھانا غریب کو دے دو۔ جو نہیں لیتا صدقۃ الفطر کو اناج کی شکل میں، اس کو دو ہی نہیں، کسی اور کو دے دو، لیکن پیسے نہیں دو۔ ابھی تک لوگ پیسے دیتے رہے ہیں، لوگوں کے ذہن سے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بالکل نکل گئی ہے کہ اصل چیز کیا ہے، وہ اناج ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔